اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید یاسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 29 جنوری 2024۔ اس وقت میں جو تو دبئی میں ہوں۔ دبئی میں جو تو ہمارے فرزند کے پاس موجود ہوں۔ آج میں جس بات کے بارے میں جو تو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ہے ظن و گمان جو بولتے ہیں۔ ظن کے معنی یہ ہے کہ انسان شک اور یقین کے اس میں تجسس میں رہتا ہے۔ ادھر شک بھی آتا ہے، ادھر کا یقین بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان میں جب انسان رہتا ہے تو بہت جگہ جو ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سوء ظن یعنی برا بھی، ارے یہ ڈبا دیں گا مجھے، یہ کر رہی ہے، سوء ظن ہے۔ اور اس کے علاوہ جب حسن ظن اسے کہیں گے، جبکہ ایک دل میں یقین ہوتا نہیں اپنے کو یہ آدمی دھوکہ نہیں دے گا، یہ حسن ظن۔ تو ہم نے کو زیادہ تر جو تو اپنی لائف میں حسن ظن سے رہنا چاہیے۔ ہاں کوئی انسان جو تو بدنامی ہے پورے اس میں ہے، تو یہ انسانوں کے معاملے میں اپنے کو ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی اپنی جو تعلقات ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے بھائی بہن ہیں، اپنے والدین ہیں، ان سے کبھی بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہ کرنا کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچیں گے، یا ہمارے لیے برا نہیں سوچ سکتے، اور ایک اچھی امید کے ساتھ اپن جو تو سوسائٹی میں رہنا چاہیے۔ حسن ظن سبھی سے رکھنا چاہیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آج جگہ آپ کو دھوکہ دے دے، کوئی یہ کر دے، مگر اس کی وجہ سے آپ سبھی کے ساتھ سوء ظن یعنی بالکل ہی جو ہے اس کے لیے برا سوچنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہا یہ جب انسانی سوسائٹی میں ہم کو یہ ایسا کرنا ہے تو ہمارا ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، جب کچھ ملتا ہے تو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، مگر جب کچھ ہم ابتلا میں مشکلات میں جب آ جاتے ہیں تو اس وقت جو تو حسن ظن کھو دیتے ہیں اللہ سے، اور یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ سے کبھی سوء ظن نہیں ہونا۔ اللہ سے جو تو یہ نہیں سوچنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ جو کچھ بھی کیا وہ آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، یہ قرآن میں کئی جگہ ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہوئے، آپ کا کچھ پیسے کا نقصان ہوا، آپ کو کچھ یعنی دنیاوی تکلیف جب ہوگی تو آپ اس وقت بھی یہ سمجھنا کہ اللہ نے میرے بھلے کے لیے کیا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں بالکل حسن ظن رکھنا چاہیے، وہاں ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ جو ہے تو ایک وہ برتاؤ کیا کہ جو ظلم کے تو کہ ظلم تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں ظلم کسی سے نہیں کرتا۔ تو آپ کو آپ کے معاملات میں آپ کو کہیں سے نقصان ہو جائے، کہیں سے کوئی تکلیف دے، تو آپ کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کے ساتھ جو ہے تو آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ تکلیف دیتا ہی نہیں کسی کو۔ لا یکلف نفس الا وسعها، یعنی آپ کی وسعت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، تکلیف بھی نہیں دیتا۔ آپ کے اندر اتنی وسعت ہے اتنا جو تو آپ کے اوپر بوجھ رکھتا ہے، اور آپ کے نقصان کے لیے کوئی کام کرتا۔ آپ کا نقصان کرنے والا صرف ایک ہے، وہ شیطان ہے۔ اس لیے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو عدو مبین، وہ کھلا وہ دشمن شیطان ہے، اور آپ کا سب سے زیادہ چاہنے والا اللہ ہے۔ تو جب آپ کو شیطان آپ کو کیا کرتا ہے، کبھی بھی آپ کے کچھ نقصانات ہوئے، اب آ کے دیکھو اللہ نے یہ کیا کر دیا، اللہ نے مجھے یہ کیوں مصیبت میں ڈالا۔ کہ اللہ کبھی مصیبت میں نہیں ڈالتا، اس کی دی ہوئی مصیبت بھی کیا ہے، تکلیف بھی کیا ہے، وہ آپ کا آرام ہی ہے، آپ کا فائدہ ہی ہے۔ انہیں کبھی بھی جو تھا آپ کو کسی نقصان یا انسان کو اس کے بارے میں تو پورا مشہور ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اپنی مخلوق ہے، پیدا کیا اس نے، سب سے زیادہ جو ہے تو حسن کے ساتھ پیدا کیا اس نے، مطلب کہ میں نے جو ہے تو انسان کو حسن کے ساتھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب حسن بولے تو اس میں یہ صورت کا حسن نہیں بلکہ ہر چیز کا حسن شامل ہے۔ وہ اس کے ساتھ یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ یہ سب یہ انسان شیطان اس کو جو تو اس غلط فطرتوں میں ڈالتا ہے۔ تو انسان جو تو ایک یعنی حسن کے ساتھ پیدا ہوا ہے،
اور وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے آزمائش کے لیے کرتا ہے کہ اس میں جو تو اس کا عمل بھی حسن عمل ہے کہ نہیں، اس کو یعنی اس کے عمل میں بھی حسن عمل کیا رہتا ہے؟ حسن عمل یہ رہتا ہے کہ اپنا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، فی سبیل اللہ۔ ہر عمل سے صبح اٹھو تو ہر کام کے وقت یہی سوچو کہ اللہ کے لیے میرے کو یہ کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بولتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے، آپ کا ہر کام کے وقت یہ سوچے کہ میرا سونا اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے، میرا کھانا اللہ کے لیے۔ یہ تصور جب تک نہیں پیدا ہوتا آپ کا، تو آپ میں حسن ظن نہیں آئیں گے۔ حسن ظن جو آ جائے گا تو آپ کو یہ بھروسہ رہے گا اللہ میرے کو آج کچھ لیا تو کل کچھ دینے والا ہے، آج کچھ تکلیف ہے تو کل کچھ آرام ہے۔ یہ سب جو تو کیونکہ چاہنے والی ماں کیا کرتی ہے، بعض لوگ غصے میں بچے کو مار دیتی تو بچہ پھر ماں کے پاس ہی جاتا ہے۔ ویسے ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ لیا، کچھ کیا، تو یہ بالکل اللہ سے نا امیدی کرنا بولے تو آپ کا یہ کفر ہے۔ اللہ نے خود بولا کہ نا امیدی یہ تو آپ کی یہ کفر ہے، سبھی مشہور ہے کہ اللہ نا امیدی کفر ہے۔ نا امیدی ہونا ہی نہیں ہے اللہ سے، اور اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ میرا آج کا دن اچھا گزارا تو کل کا دن بھی اچھا گزارے گا، اور جو کچھ بھی دے گا میں اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا، خوشی کے ساتھ اس کی جو تو میں اپنی زندگی گزاروں گا، کیونکہ میری ساری زندگی وہ جو ہے قرآن شریف میں سورہ انعام کیا ہے۔ کیا حضور کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ حضور آپ کہہ دیجیے، کیا کہہ دیجیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جو ہے تو جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کتنے یہاں آپ یہ سیکھ جائیں گے، جب آپ بھی سمجھ لیں گے حضور کے بارے میں یہ کیا، تو حضور کے فالوورس کو بھی یہی چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ورد کریے آپ، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کو اپنی زندگی فی سبیل اللہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے بچوں سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اپنے بھائیوں سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اپنے اماں باؤں سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کیونکہ انہی یہ سارے کیا ہے اخلاق اللہ کے مخلوق ہی ہے نا، وہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں تو اللہ نے ان کو جو تو آپ کو ذریعہ بنایا ہے اور فائدہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ کا ہر فائدے کے ساتھ جو ہے تو آپ الحمدللہ رب العالمین، اور ہر سانس کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ سانس آپ کی جو چل رہی اب ہے سانس کل بند ہو جائیں گی، تو آپ کے فانی جسم سے زیادہ آپ کو روحانی جسم کو قوی بنانا چاہیے۔ آپ کیا ہے، آپ خالی بیٹھے ہیں، درود پڑھی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یعنی کیا ہے، یہاں پہ ایک ایسی خاص عبادت ہے جس میں اللہ خود شریک ہے۔ یہ آپ کبھی بھی جو خالی بیٹھے ہوئے پریشان ہونے لگی، طبیعت پریشان ہونے لگی، سادہ آپ بیٹھے ہیں، کچھ دنیاوی اور شیطانی وسوسے یا کچھ اپنوں سے یعنی بے وفائی، ایسے کئی چیزیں آپ کو زندگی میں آ جاتی، تو اس وقت جو تو آپ کو کام کیا ہے، آپ صرف درود کا ورد کرتے رہیے، کیونکہ اس عبادت میں آپ شریک ہو رہے ہیں جس میں ملائکہ شریک ہے، جس میں اللہ شریک ہو، اللہ خود درود بھیج رہا ہے، آپ بھی درود بھیجیں گے تو اللہ کتنا وہ ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے درود میں اللہ کی طرف سے ہوئی رحمت، اور ہماری طرف سے درود بولتے ہماری طرف سے دعا، یہ دونوں باتوں کا فرق ہے۔ یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی نعمت دیا ہے اپنے کو کہ ہم جو ہے تو کبھی بھی اس کو ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر سکتے۔ بیٹھے بیٹھے درود پڑھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اتنا ہی پڑھیے، کافی ہے، اپنے کو کوئی بڑا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی پڑھنے کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ جو ہے پورا اس میں آ گیا۔ اب یہ چیز جو تو بہت بڑی عبادت ہے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہے معلوم، اور آپ کو کچھ اور وہ ہوا تو کچھ ایسے اچھے اعمال ہیں، جیسے نماز جعفر طیار، نماز غفیلہ۔ نماز غفیلہ اس لیے اس کی اتنی زیادہ ثواب ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اس لیے نماز غفیلہ۔ اس میں کیا ہے،
2-3 آیتیں ہیں جس کا آپ کو پڑھنا پڑے گا. ہاں سورہ الحم کے بعد پڑھنا پڑے گا. تو وہ یہ جو تو یعنی حضرت یونس کے بارے میں جو ہے وہ آیت ہے، اور دوسری جو تو سورہ انعام کی آیت ہے. یہ آیتیں جو آپ یاد کر لیجیے. یعنی تو اپنے کو اس میں ڈیوائن پلس میں موجود ہے، اس میں نمازوں کو پھیلا. اور نماز جعفر تیار تو وہ بہت شاندار. جہاں گھبراہٹ ہوئی، جہاں کچھ ہوا، نماز جعفر تیار کیا گیا. سب کچھ آج کل موبائل میں موجود ہے کیسا کر. ہاں یہ ہے. اور دوسرے کیا ہے، آپ کو اہل بیت سے اپروچ دعائے توسل ہے، وہی موجود ہے. ہاں پورے 4 معصومین سے توسل ہوتا ہے آپ کا. ان چیزوں کو آپ جو تو ورد زبان کرتے رہیے، آپ کا دل مطمئن ہوگا. اور اطمینان قلب ایک ایسی چیز ہے، آپ کے ذرہ گھبراہٹ زندگی میں نہیں ہوتی. آپ کبھی ہو تو دعائے توسل پڑھ لیجئے، کبھی نہیں. دوسری بات جو تو سادے بیٹھے ہوئے ہیں، درود پڑھتے بیٹھیے. پھر جو تو اور سب سے خاص چیز کیا ہے نا، ہمارے پاس زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ تو ایسی وہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے طوفانوں میں سے نکال دے سکتی. زیارت عاشورہ پر تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کے یہ چیزیں کرتے جائے. نا امید ہو کے نہیں پڑھیں کوئی چیز کے. نہیں میرا یہ پڑھ تو لیا، میں کچھ ہوا نہیں، پڑھ تو لیا، ایسا کبھی نہیں سننا. آپ کے پڑھنے کے بعد آپ کو ملنے والا فائدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کب ملے گا، کیسا ملے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت میں جب رکھا ہے، جب بھی آپ کو فائدے ملیں گے. جب بھی اور جب کچھ بھی، اور آپ کی روز کی زندگی خود کی مہربانی ہے نا. آپ کی جو سانسیں چل رہی ہیں، آپ کے جو غذائیں چل رہی ہیں، آپ کا جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ہے کیا. آپ پوری کی پوری جو تو اللہ کی امانت ہے. اور اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنا چاہیے. کوئی کسی کی آپ کو گھبراہٹ کر کے نہیں رہنا چاہیے. ہر چیز میں جو تو اللہ کے اوپر پوری امید رہنا. یہ جو تو انسان کی حسن ظن جسے کہتے ہیں، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد.